ہوگا ملک پروبیبلی۔ صاحب اب آ جاتے ہیں ذرا، جب پاکستان تحریک انصاف کو کہا جاتا تھا کہ آپ کو وفاقی حکومت سے قومی اسمبلی سے نہیں نکلنا چاہیے، قومی اسمبلی میں رہنا چاہیے، اب جب کہ وہ آنا چاہ رہے تھے آپ لوگوں نے 35 استعفے ان کے منظور کر لیے، یہ کس بنیاد پہ کیا؟ اور پھر جب 35 کے اوپر وہ اکیلے الیکشن لڑنا چاہتے ہیں اپنی مقبولیت ثابت کرنے کے لیے، تو پی ڈی ایم کہہ رہی ہے ہم الیکشن نہیں لڑیں گے، تو یہ کہا ہے کس قسم کی سیاست ہے یہ؟ پھر اس کی سمجھ نہیں دیکھیں آ رہی۔ دیکھیں رانی صاحب، میں بڑا کینڈیڈلی آپ سے یہ بات کہوں گا، پلیز۔ دیکھیں الیکٹورل پروسیس کو مذاق نہیں بنانا چاہیے، اور میری آپ سے درخواست ہوگی کہ مجھے صرف 1 منٹ آپ پلیز۔ موقع دیں گے کہ میں اپنی بات کوشش کروں گا کہ 1 منٹ کے اندر ہی میں آپ سے کروں کہ انتخابات کے متعلق یہ ضروری ہے کہ وہ ایک افہام و تفہیم کے ساتھ ہوں اور ایک اتفاق رائے کے ساتھ ہوں۔ اگر انتخاب اپنے انعقاد سے پہلے ہی متنازع ہوں تو ان کے نتائج کوئی بھی تسلیم نہیں کرتے، اور انتخابات میں تنازع کی وجہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی ایک پارٹی کے انٹرسٹ کی بات کر رہے ہوں، اس میں آپ کو ایک لیول پلینگ فیلڈ ان آل اکاؤنٹس دینی پڑتی ہے۔ اس صورت میں کیا ہے کہ جب عمران یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ انتخابات کو فورس کریں، اور وہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے 2 اسمبلیاں توڑ دی ہیں، ان 2 صوبوں کے اندر اب کیونکہ حکومت نہیں ہے نگران آ جائیں گے، تو وفاقی حکومت تو اپنی فلی مینڈیٹڈ حکومت بیٹھی ہے، وہ تو نگران حکومت نہیں ہے، تو کیا ان 2 صوبوں میں وفاق کی عملداری ختم ہو جائے گی؟ اور اگر عملداری نہیں ہوگی اور وفاقی حکومت قائم ہوگی تو نگران سیٹ اپ جو پنجاب کا ہے یا کے پی کا ہے، اور وفاقی حکومت اپنی اس پوری ریگولر گورنمنٹ کے طور پہ کام کر رہی ہوگی، تو انتخابات تو متنازع ہوں گے۔ پھر 2 صوبوں کے اندر انتخابات نہیں ہو رہے ہوں گے، 2 صوبوں میں انتخابات ہو رہے ہوں گے، وفاق میں نہیں ہو رہے ہوں گے، یہ ایک نیا تجربہ ہوگا۔ اس نئے تجربے کی بنیاد پر بھی تنازع اٹھے گا، تو کیا ہمارا ملک اس چیز کا متحمل ہو سکتا ہے کہ ہم ایک نیا تنازع انتخابات کے متعلق لے لیں؟ اب ایک اور بات آ گئی کہ ایک شخص جو پہلے 8 سیٹوں پر الیکشن لڑا اور اس سے اپنی مقبولیت ثابت کرنا چاہتا ہے، اب یہ پارٹی لیڈرشپ اگر یہ ڈیسیژنز کرنے لگے تو یہ پارلیمنٹری سسٹم کی اور پارلیمنٹری الیکٹورل پروسیس کی ضد میں ہے۔ پاکستان کے اندر کوئی صدارتی نظام قائم نہیں ہے، آپ 8 سیٹوں پر یا 10 سیٹوں پر یا 40 سیٹوں پر ممانعت کوئی نہیں ہے، پروہیبیشن نہیں ہے، آپ کھڑے ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس پہ جو ریسورسز آف دا اسٹیٹ ہیں، الیکشن کمیشن کا ایک پورا پروسیس ہے، آپ 8 یا 10 سیٹوں پر انتخاب لڑیں یا بھلے سے 35 سیٹوں پر انتخاب لڑیں، اور آپ کی ریٹرن سیٹ ایک ہی ہوگی، باقی 34 آپ کو ویکیٹ کرنی پڑیں گی، تو ملک یہ صاحب پورے تکنیکی اعتبار پروسیس سے، کو پارلیمانی اعتبار سے آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن نہیں اس نہیں سب کے مجھے اس سب کے باوجود جو آپ فرما رہے ہیں۔ دیکھیں جی جی۔ میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں ایک حجم کا فرق ہے نا، میں ایک پارٹی کارکن ہوں، میرے مقابلے میں اگر محترم آصف زرداری صاحب آ جاتے ہیں یا میرے مقابلے میں عمران خان آ جاتے ہیں یا مولانا فضل الرحمان آ جاتے ہیں تو میرا ان سے کیا مقابلہ ہے؟ وہ تو ایک بڑی جماعت کے سربراہ ہیں، وہ آ کے انتخاب لڑتے ہیں، ان کی جماعت کی ہر جگہ فٹ پرنٹ ہے، 15-20-25 ہزار ان کے وہاں پہ ووٹس کسی نہ کسی صورت میں موجود ہوں گے بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے، اور وہی جو کینڈیڈیٹ میرے مقابلے میں لڑتا ہے جب وہ اپنے پارٹی لیڈر کے لیے وہاں پہ نہیں، کھڑا ہوگا آپ اور بات درست کریں، میں عرض یہ آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب کہ اتنے تنازعات کی اب ان کا ظہور ہوگا جو آپ خود بھی فرما رہے ہیں، تو اس سے کہیں بہتر نہیں ہے جب 2 صوبوں میں صوبائی اسمبلیوں کے انتخاب ہونے ہیں، 35 یہ انتخاب ہونے ہیں، تو عام انتخابات کی راہ ہموار کی جائے، جبکہ وہ یہ پارلیمان کیسے؟ میں واپس بھی آنا دیکھیں چاہ رہے ہیں جانی وفاقی صاحب، قومی اسمبلی میں۔ میں اسے یکسر مختلف پوزیشن اختیار کرتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب وفاقی حکومت کے انتخابات ہوں تو کیوں نہ باقی صوبے اور ملک کے اندر یکساں طور پہ انتخابات ہوں، وہ تو تحلیل یا ہو ان گئی نا 2 اب سر۔ صوبے نہیں دیکھیں نا، وہ تحلیل اگر ہو گئی تو وہ تحلیل کرنے سے پہلے بھی ہم ان سے یہ بات کہہ رہے تھے، اور ان سے ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جب آپ اس طرح کی صورت کریں گے تو آپ فریجلٹی آف دا سچویشن کے اندر مزید اضافہ کریں گے، اور ہمیں یہ خطرہ ہے کہ اس طرح کی مہم جو ہے، جس طرح کی تحریک انصاف جس پر اتری ہوئی ہے، ملک وہ صاحب اپنے اس آپ سے جاتے جاتے، جب بھی ملک میں ایسی کوئی سیاسی عدم استحکام آیا، ایسی انسرٹنٹی آئی ہے، تو اس ہنگام ہم نے دیکھا کہ میل ملاقاتیں، روابط، چاہے وہ بیہائنڈ دی سین ہوں یا آن دا فرنٹ ہوں، وہ ہوتے ہیں، کوئی راہ نکالی جاتی ہے، کچھ آپ جیسے دیدہ ور جو ہیں وہ مل بیٹھتے ہیں، ہر جماعت میں ایسے لوگ ہوتے ہیں، یا مقتدرہ بھی بیچ میں آتی ہے۔ اب کیا صورتحال ہے؟ کوئی ابھی بھی گنجائش باقی ہے یا اس وقت آپ کہیں گے نتھنگ از آن بورڈ؟ نہیں دیکھیں، یہ جو جامی صاحب آپ کہہ رہے ہیں، یہ بات چیت سیاسی قوتوں کے درمیان میں ہوتی ہے، نہ کہ ایک ایسی قوت جو کہ سیاسی قوتوں کو گندا کرنے کے لیے آئی ہو اور اپنی بات کو صرف ڈیمانسٹریٹ کرنے کے لیے سیاست کو، ریاست کو، اس ملک کے جو پولرائزیشن ہے، میرے ان سے نظریات مختلف ہیں۔
میں ان کے ساتھ متفق نہیں ہوں، ان کی سیاست سے متفق نہیں ہوں، میں اپنی ایک رائے رکھتا ہوں. ملک صاحب مگر مصیبت یہ ہے کہ اکانومی جو ہے وہ نیچے جا رہی ہے، سٹاک ایکسچینج بیٹھ رہی ہے، آج گورنر اسٹیٹ بینک سے الجھ پڑے کراچی میں انڈسٹریلسٹ. نہیں، ورلڈ بینک نے قرضہ مؤخر کر دیا ہے. اب آپ بتائیے مجھے، آئی ایم ایف کے پروگرام میں آپ کہتے ہیں ہم ہیں، اقدام نہیں ہو رہا کوئی. یہ اس طرح ہم بیٹھے رہیں گے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے، یا کوئی فیصلے بھی کریں گے؟ نہیں شامی صاحب، تو اس صورت میں تو آل دا مور ریزن ہے کہ میں یہ ملک کے ٹیکرز کے حوالے کر دوں. ان سے تو کوئی بھی بات نہیں کرے گا. تو کوئی فیصلے تو کرے نا. نہیں درست کہہ رہے ہیں آپ، لیکن وہ فیصلے جو ہے وہ وفاقی حکومت اپنی پوری ذمہ داری ادا کرے گی. بالکل کوئی ڈیفالٹ نہیں ہوگا. میری نار صاحب سے ابھی اسی کرنٹ صورتحال پہ بڑی تفصیل سے بات ہوئی، میری کچھ اکانومسٹ سے بات ہوئی، میرے جو ہمارے فائنینشیل ایکسپرٹس ہیں ان سب سے بات ہوئی. ان ساری تفصیلات کو جو کہ کنسرنز ہمیں کچھ سوشل میڈیا پہ وائرل ویڈیوز کے ذریعے بھی کچھ بزنس مین کے کنسرن آ رہے تھے، ان پر ہم نے ان سے پوچھا. ٹھیک ہے جی. پھر آپ قانون میں کوئی تبدیلی کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں 35 نشستوں پہ خان صاحب لڑیں گے الیکشن، اور جیت کے پھر وہ نہیں جائیں گے قومی اسمبلی میں، تو وسائل ضائع ہوں گے نا. کوئی قانونی اس میں ترمیم کر دیں، کوئی پابندی لگا دیں. پھر نہیں سر، وہ اپنا شوق پورا کریں اور لڑیں، 35 سیٹوں پہ انتخاب اور آئیں واپس.